السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی، میئر گریٹر حیدرآباد، مجلس بلدیہ، اراکین بلدیہ، صدور المعتمدین مجلس اتحاد المسلمین، محبان مجلس اتحاد المسلمین، میرے نوجوان ساتھیوں اور پس پردہ بیٹھ کر سننے والی میرے عزیزدار ماں اور بہنوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے اس کثیر اجتماع سے اگر میں اس عظیم شخصیت کو خراج عقیدت نہ پیش کروں جس نے اپنے زندگی کے 102 سال گزارے اور جس نے اپنے فرقے داؤدی بہرا کے لوگوں کو نہ صرف مکمل تعلیم یافتہ بنایا بلکہ ایک نئی سوچ اور فکر ہم تمام کو دی۔ میں بات کر رہا ہوں مرحوم سیدنا برہان الدین صاحب کی، جن کا انتقال پچھلے دنوں ہوا، اور ان کو حکومت جارڈن کی طرف سے اسٹار آف جارڈن اور حکومت مصر کی جانب سے آرڈر آف نائل سے نوازا گیا تھا۔ اور سیدنا برہان الدین کو نہ صرف الازہر یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری ملی بلکہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اور کراچی یونیورسٹی سے بھی ان کو ڈاکٹریٹ کی ڈگری ملی، اور وہ کسی وقت میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے چانسلر بھی تھے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک عظیم سب سے بڑا انسانیت کی خدمت کا کام جو بمبئی میں سیفی ہاسپٹل انہوں نے تعمیر کیا، مجھے اتفاق ہوا اس کے افتتاح میں جانے کا۔ بہترین سب خوبصورت ہاسپٹل جو بہت زیادہ طریقے سے وہاں پر غریبوں کی خدمت انجام دے رہا ہے۔ میں اس وقت بھی یہاں پر مرکز میں گیا تھا، آج بھی میری تمام ان کے جو جانشین ہیں، اگر میں ان کا نام غلط نہ کہوں تو سیدنا مفدلال سیف الدین صاحب کے ساتھ ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ان کے تمام ماننے والوں کو اللہ صبر عظیم عطا کرے گا، اور جس طریقے سے سیدنا برہان الدین نے قوم اور انسانیت اور ہندوستان کے لیے کام کیا، یقیناً وہ کام جاری اور ساری رہے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں ساتھ ہی ساتھ آپ تمام کے سامنے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جلسہ نامپلی اسمبلی کانسٹیٹنسی میں اور لال ٹیکری کے بلدی حلقے میں منعقد ہو رہا ہے۔ ابھی ماجد صاحب میئر نے مجھے بتایا کہ بلدیہ کی طرف سے اس نامپلی اسمبلی کانسٹیٹنسی میں اور لال ٹیکری ڈویژن میں قریب ایودھیا جنکشن سے بازار گھاٹ جنکشن تک ڈیولپمنٹ کا کام کیا جائے گا، قریب 4 کروڑ کی لاگت سے، اور بازار گھاٹ چورستے سے نامپلی جنکشن کو گاندھی بھون مین روڈ کے پاس قریب 2 کروڑ 40 لاکھ کا کام ہوگا۔ ماسا ٹینک اور ملے پل کے پاس 9 کروڑ 90 لاکھ کی لاگت سے کام ہوگا، جس میں سیمنٹ روڈ، پاتھ، اسٹارم واٹر ڈرین اور ڈکٹنگ کا کام ہوگا۔ ساتھ ہی ساتھ جو کارپوریٹر اور ایم ایل اے صاحب کی نمائندگی پر بلدی حلقے لال ٹیکری میں جو کام بلدیہ کی طرف سے کیے گئے جب تک مکمل ہو گئے، 23 کام مکمل ہوئے جس کی لاگت 44 کروڑ روپے ہے، اور جو کام شروع ہونا ہے وہ 19 کام ابھی شروع ہونا باقی ہے جس کی لاگت ہے 1 کروڑ 1 لاکھ روپے۔ جو کام چل رہے ہیں وہ قریب 6 لاکھ 40 لاکھ کے کام ابھی چل رہے ہیں، 2 کام، تو اگر آپ ان تمام کو ملا لیا جائے تو قریب 1 کروڑ 70 لاکھ کے کام خالی لال ٹیکری ڈویژن میں کیے گئے۔ اس کی لسٹ بھی ہے، اور اگر کوئی چاہتا ہے دیکھنا تو میں انشاءاللہ تعالی ان کاموں کی لسٹ کو اخبار میں ہم چھپائیں گے، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، اور اگر غلط ہے تو آپ اس کو صحیح بھی کر سکتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ جو واٹر ورکس کی آبرسانی کی طرف سے جو کام کیے گئے
خاص طور سے آج میں قریب 3 گھنٹے صبح میں لال ٹیکری ڈویژن میں دورہ کیا اور کافی زیادہ وقت بازار گھاٹ کے علاقے میں دورہ کرنے کا موقع ملا، جہاں پر یقیناً میں اس بات کو مانتا ہوں کہ پینے کی پانی کی قلت ہے، اور اس سلسلے میں جو نمائندگی عوام کی طرف سے دی گئی وہ یہ ہے کہ سیور لائن جو بازار گھاٹ میں ہاؤس نمبر 11/4/180 میں، یہاں پر انشاءاللہ تعالی ان تمام سیور لائنوں کے ایک ہفتے کے اندر پورے بازار گھاٹ کے صاف کیا جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ جو واٹر سپلائی فیڈر مین ہے اس کو بھی ری ماڈل کیا جائے گا۔ بازار گھاٹ میں پورے علاقے میں جو ڈرینیج لائن ڈالی گئی وہ کافی پرانی ہے، اس کو نئی ڈالنا پڑے گا، اور ساتھ ہی ساتھ ڈرینیج لائن کے ساتھ اسٹارم واٹر ڈرین کو بھی ڈالنا بہت ضروری ہے، اور ڈرینیج لائن پرانے ہو جانے کی وجہ سے اور اسٹارم واٹر ڈرین نہیں ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ تکلیف کا باعث بن رہی ہے۔ انشاءاللہ تعالی ایک 60 لاکھ کا ایسٹیمیٹ بنایا گیا ہے نئی ڈرینیج لائن ڈالنے کے لیے، اور جو لو واٹر پریشر ہے 11/4/260، اور پھر نئی چینج آف جنکشن کرنا ہے 11/4/240 کے پاس، پھر پانی کی لائن MS ٹینٹ ہاؤس کے پاس بڑھانا ہے، ری ماڈلنگ آف سیور لائن ہے 11/4/330 سے لے کر 11/4/333 تک۔ MLA صاحب اپنی فنڈ سے انشاءاللہ تعالی وہ 3-4 کام اور بوسٹر کو ڈالنے کا کام کروائیں گے۔ یہ بھی لسٹ میرے پاس ہے انشاءاللہ تعالی جو کام ہوئے 2010 اور 11 میں، 11, 12, 12, 13 میں، یہ تمام انشاءاللہ تعالی اخبار میں ہم دلائیں گے اور کوئی بھی اس کو چیک کر سکتا ہے۔ اور الحمدللہ یہاں پر آپ کی مسجد کا جو مسئلہ تھا، MLA صاحب اور مقامی مجلس کے تعاون اور خاص طور سے مسجد کمیٹی کا بہت بڑا رول ہے، اور ایک عظیم الشان بڑی مسجد یہاں پر تعمیر کی جا رہی ہے۔ میں نے اس کا پلان دیکھا، میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی غیب سے اس مسجد کا کام کروا دے، اور جو نیک ارادے اور جو پلان اس کا بنایا گیا ہے اس سے زیادہ عظیم الشان اللہ سبحانہ و تعالی اپنے گھر کو تعمیر کروا دے۔ عزیز دوستو، ساتھ ہی ساتھ مختلف نام پلی کے اسمبلی حلقے جات میں مجلس کی نمائندگی پر بہت زیادہ حد تک ان تمام بلدیہ کے کاموں کو لیا گیا ہے۔ میں مانتا ہوں اس بات کو کہ ابھی بھی بہت سے کام ہونا باقی ہے، مگر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پچھلے 4-4.5 سال میں اراکین بلدیہ رکن اسمبلی کی نمائندگی پر یہ کاموں کو ٹیک اپ کیا گیا۔ اب جو موضوع جو میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں، جس کا ذکر ابھی ممتاز احمد خان صاحب نے اپنی تقریر میں کیا، جس کا ذکر جناب احمد پاشا قادری صاحب نے اپنی تقریر میں کیا، وہ یہ ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین کا کیا کنٹریبیوشن رہا، مجلس اتحاد المسلمین نے کیا کام کیا۔ میرے عزیز دوستو، کیونکہ آج کے اس جلسے میں ایک کثیر تعداد نوجوانوں کی ہے، اور نوجوانوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ مجلس اتحاد المسلمین نے کیا کام کیا اس کو سمجھیں۔ آج اگر آپ میرے نوجوان دوستو، اگر آپ سارے ملک پر نظر ڈالیں گے، ہر جگہ سے ایک ہی شکایت آئے گی کہ ہم سے انصاف نہیں کیا جا رہا ہے، شکایت آئے گی کہ ہم کو ہمارا حصہ نہیں مل رہا ہے، شکایت آئے گی کہ ہم سے پولیس والے ناانصافی کرتے ہیں، شکایت آئے گی کہ ہم کو دہشت گردی کے جھوٹے مقدموں میں ڈالا جا رہا ہے، شکایت آئے گی کہ جہاں پر ہمارے محلے جات ہیں وہاں پر ترقیاتی کام نہیں کروائے جاتے، شکایت آئے گی کہ ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ عزیز دوستو، مگر انہی شکایت کرنے والوں سے اگر آپ پوچھیں گے کہ بتاؤ تم کو کہاں پر امید کی کرن نظر آتی ہے، تم کو کہاں پر یہ نظر آتا ہے کہ یہاں کے کس جگہ کے مسلمانوں نے اپنی تہذیب اور تمدن کو زندہ رکھا، اپنے اتحاد کو زندہ رکھا، اپنی کلچرل آئیڈینٹی کو زندہ رکھا، تو وہ انہی شکایت کرنے والوں کی طرف سے آپ کا آواز آئے گی کہ ہاں سرزمین ہندوستان پر اگر ایک کوئی جگہ ہے تو وہ سرزمین دکن ہے، جہاں پر تمام غریب لوگوں نے، ذمہ دار لوگوں نے، علماؤں نے، سب نے مل کر اجتماعی طور پر جستجو کی اور محنت کی، اور مجلس اتحاد المسلمین نے وہ کارنامہ انجام دیا کہ ہماری شناخت کو
جو تمام ہندوستان کے دیگر ریاستوں میں ہماری شناخت ختم ہو کے رہ گئی، یہ کام سب سے بڑا کنٹریبیوشن مجلس اتحاد المسلمین کا۔ دوسرا کام میرے نوجوانوں، جس وقت مجلس اتحاد المسلمین کا احیا کیا گیا، پولیس سیکشن کے اس پرآشوب دور کے بعد جس میں 1.5 لاکھ سے زائد مسلمانوں کا قتل عام ہوا، مجلس اتحاد المسلمین کا جب دوبارہ احیا کیا گیا تو وہی جیالے غریب مسلمان تھے جو مجلس اتحاد المسلمین کو مضبوط کرنے کے لیے نکلے تھے۔ دنیا نے سمجھا کہ یہ پاگلوں کی اور جاہلوں کی جماعت ہے جو ایسے پرآشوب دور میں دوبارہ مسلمانوں کی ایک سیاسی جماعت کی بات کر رہے ہیں۔ مگر میرے عزیز دوستو، 55 سال پہلے جو ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دیں، جو ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دیں، جیل کی صحبتیں برداشت کی، محنت کی، جستجو کی، اگر آج ہم اس مقام پر آئے ہیں تو یہ تمام کا تمام ان لوگوں کی محنت اور جستجو رہی۔ اس زمانے میں اتنے بڑے جلسے مجلس اتحاد المسلمین کے نہیں ہوتے تھے۔ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا، آج بھی اس زمانے کے لوگ زندہ ہیں، وہ ضعیف ہو چکے ہیں، مگر جب وہ اس جلسوں کو دیکھتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں پانی بھر آ جاتا ہے۔ ان کو وہ زمانہ بھی یاد آتا ہے جب 55 سال پرانا زمانہ، جب مجلس اتحاد المسلمین کے جلسے منعقد ہوتے تھے تو شروعات کے دور میں کوئی لائٹ نہیں دیتا تھا تو کوئی جلسے میں شرکت نہیں کرتا تھا۔ ایسا وقت بھی تھا میرے نوجوانوں جب عبد الواحد اویسی لوگوں کے درمیان میں ٹہل کر تقریر کرتے تھے، کیونکہ لوگ ڈرتے تھے لاؤڈ اسپیکر کا کنیکشن دینے کے لیے۔ محنت اور جستجو کرتے گئی مجلس اتحاد المسلمین اور کاروان آگے بڑھتا گیا۔ پہلے مجلس اتحاد المسلمین نے بلدیہ کے انتخابات میں حصہ لیا اور مجلس اتحاد المسلمین نے کیا کہا کہ ہندوستان کی جمہوریت ایک پارلیمانی جمہوریت ہے اور ہندوستان کا دستور ہم کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم الیکشن میں حصہ لیں۔ آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ اگر ہندوستان کے دیگر ریاستوں میں اگر مسلمان پسماندہ ہیں یا وہاں پر تکالیف ہے تو میرا ماننا یہ ہے کہ اس جگہوں پر، ان علاقوں میں لوگوں نے سیاست سے وابستہ ہونے سے بہت دیر کر دی۔ یقیناً وابستہ ہوئے، مگر آزادی کے بعد 1950 سے پہلے بڑی بڑی تنظیموں نے اعلان کر دیا تھا کہ ہم سیاست میں حصہ نہیں لیں گے۔ میرے نظر میں ہو سکتا ہے کہ اس پر بحث ہو سکتی ہے، مگر میرا ماننا یہ ہے کہ وہ جو فیصلہ لیا گیا تھا اور پھر کئی برسوں کے بعد جب ہم نے سمجھا کہ نہیں، جس پر ہم نے بھروسہ کیا تھا کہ ہاں یہ ہمارے مسائل کو حل کرو گے، ان لوگوں نے ہمارے مسائل کو حل کرنے کے بجائے ہمارے مسائل کو اور پیچیدہ کر دیا۔ مشکلات کے دور کا آغاز ہو گیا۔ یہ کام سرزمین دکن پر مجلس اتحاد المسلمین نے کیا اور یہیں پر ہماری ریاست کیرلا میں مسلم لیگ کا قیام عمل میں لایا گیا۔ حضرت اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں کام کیا گیا۔ آج آپ نظر اٹھا کر دیکھیے کہ چاہے کیرلا ہو یا پھر حیدرآباد یا آندھرا پردیش ہو، یہاں پر مسلمانوں کا ایک مرکز سیاسی ہے، یہاں پر مسلمانوں میں ایک اتحاد ہے، یہاں کے مسلمان باشعور ہیں۔ یقیناً ہمارے مسائل ہیں، بہت سے مسائل ہیں، مگر اگر آپ تقابل کر لیں گے یہاں کے اور پھر دوسرے ریاستوں کا تو آپ کو نظر آئے گا، فرق نظر آ جائے گا۔ آج آپ دیکھیے کہ ہر میدان میں مجلس اتحاد المسلمین کام کر رہی ہے۔ 55 سال پہلے مجلس اتحاد المسلمین کے ان عظیم جیالے سپاہیوں نے بڑی بڑی قربانیاں دیں، جیل کو گئے، کبھی ان پر چاقوں سے حملہ کیا گیا، کبھی لٹوں سے مارا گیا، کئی مہینے جیل میں رہنا پڑا، کبھی کسی کو 11 مہینے جیل میں رہنا پڑا تو کبھی کسی کو بیدر کی جیل میں 2 مہینے رہنا پڑا۔ مختلف جگہوں پر تکالیف اٹھائے، محنت کی، جستجو کی، پسینہ بہایا، خون بہایا، اپنی جانوں کی قربانی دی، تب جا کر آج مجلس اتحاد المسلمین کو یہ مقام ملا۔ یاد رکھو نوجوانوں، دنیا میں کوئی چیز بغیر محنت کے، بغیر جستجو کے، بغیر قربانی کے حاصل نہیں ہوتی۔ جو نوجوان اپنی جوانی اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا، جو قوم اور ملت کے لیے وقت دے گا، جو پسینہ بہائے گا اور جہاں پر ضرورت پڑے گی اپنا خون بہائے گا، تو یقیناً اس نوجوان کی جوانی کامیاب رہی۔ اگر کوئی نوجوان اپنی جوانی صرف کسی اور راہ میں اور ان تمام بھٹکے
بھٹکے ہوئے راستوں پر گزارتا ہے تو یاد رکھو وہ قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ میرے بولنے کا منشا اور مقصد ایک ہی ہے کہ یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھوں نوجوانوں، تاکہ تم لوگ مستقبل ہو قوم کا، آپ کو لے کر آگے بڑھنا ہے۔ آج بتائیے جو کام مجلس نے تعلیم کے میدان میں کیا، مخالفین مجلس اتحاد المسلمین تو انگلیاں بڑی اٹھاتے ہیں۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائی ذرا یہ تو بتاؤ کہ کیا تم نے کوئی 2 کمرے کا اسکول قائم کیا؟ ذرا مجھے یہ تو بتاؤ کہ کیا تم نے کوئی بینک قائم کیا؟ کیا تم نے کوئی انجینئرنگ اور میڈیکل کالج قائم کیا؟ آج مجلس اتحاد المسلمین اسرا دواخانہ چلاتی ہے، اویسی ہاسپٹل چلاتی ہے۔ ہم جانتے ہیں ہم کیسا چلاتے ہیں ان دواخانوں کو، کروڑوں روپے کا خرچہ ماہانہ اس میں آتا ہے، مگر ہماری کوشش کیا ہے کہ کارپوریٹ سٹائل کے دواخانے پر نہیں چلاتے، بلکہ اتنا فائدہ ہو جائے کہ دواخانہ چلے، نقصان میں نہ چلے۔ آج جو کام ان تمام شعبے جات میں مجلس اتحاد المسلمین کر رہی ہے، مخالفین مجلس تو دور کی بات، کوئی سیاسی جماعت اس ریکارڈ کو پیش نہیں کر سکتی۔ بنیادی تعلیم میں مرحوم قائد سالار ملت نے وہ اسکیم کا آغاز کیا جس کے تحت جتنے گورنمنٹ کے اردو میڈیم مدارس ہیں ان کو مضبوط کرنے کا کام مرحوم قائد سلطان صلاح الدین اویسی نے آغاز کیا۔ آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ اب تک اس میں ہزاروں کی تعداد میں غریب گھرانوں کے بچے اور بچیاں اس اسکیم سے فائدہ اٹھائے۔ آل ان ون گائیڈ جو SSC کا امتحان ہونے جا رہا ہے، یہ مجلس اتحاد المسلمین نے اس کو بنایا۔ نہ صرف حیدرآباد بلکہ پوری ریاست کے مختلف علاقے جات میں اس آل ان ون کو بانٹا جاتا ہے۔ یہ مجلس اتحاد المسلمین کا کارنامہ عظیم دوستو کہ ہر میدان میں صرف مجلس ووٹ نہیں لیتی، مجلس کہتی ہے کہ ووٹ ضرور لینا ہے اپنی سیاسی جماعت کو مضبوط کرنے کے لیے۔ ووٹ بھی مجلس اتحاد المسلمین کو آپ نے دیا، دعاؤں سے جماعت کو مضبوط کیا، اپنی محنتوں سے جستجوں سے تمام عمارتیں آپ کی سامنے ہیں۔ یہ کارنامہ مجلس اتحاد المسلمین کا عزیز دوستو، یقیناً ہمارے سامنے بہت سے مسائل ہیں، یقیناً آج مسلمانوں کو شک کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، آج مسلمانوں کی حب الوطنی کو شک کیا جاتا ہے۔ مجھے افسوس اس بات کا ہوتا ہے عزیز دوستو کہ مجلس اتحاد المسلمین اگر مہاراشٹر میں جانا چاہتی ہے تو مہاراشٹر میں ہم نہیں آ سکتے، اگر ہم اتر پردیش جانا چاہتے تو اتر پردیش نہیں آ سکتے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ میں ایک ہندوستان کے دستور پر حلف لیا ہوں اللہ کے نام پر، مگر میں مومرا نہیں جا سکتا۔ مومرا میں جلسے کے پرمیشن کے لیے ڈالا جاتا ہے تو مومرا میں کس کی حکومت ہے؟ کوئی شیو سینا BJP کی حکومت نہیں ہے، وہاں پر کانگریس اور راشٹروادی کی حکومت کہتی ہے کہ مومرا حساس علاقہ ہے، یہاں پر آپ جلسہ نہیں کر سکتے۔ کیا یہ توہین نہیں ہے مسلمانوں کی کہ اچانک یہ حساس علاقہ بن جاتا ہے؟ نہ وہاں پر کوئی گڑبڑ، اور مجبوراً ہم کو کورٹ میں جانا پڑتا ہے، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہائی کورٹ ہم سے انصاف کرے گا۔ ہم اتر پردیش جانا چاہتے تھے، اتر پردیش کو جانا چاہتے تھے، اتر پردیش کو ہم جانا اعظم گڑھ کو جا رہے تھے۔ 1 اور 2 تاریخ کو اعظم گڑھ کا پروگرام 1 مہینہ پہلے اعلان ہو گیا تھا کہ مجلس کا پروگرام اعظم گڑھ میں ہوگا۔ 2 دن آج وہاں کے مقامی SP نے کہہ دیا کہ نہیں، ہم پرمیشن ریجیکٹ کرتے ہیں۔ آخر کیا بات ہے؟ آخر ایسی کون سی بات ہو گئی جو تم مجلس اتحاد المسلمین کو سننا نہیں چاہتے؟ کیا ہم اس ملک کے وفادار نہیں ہیں؟ کیا ہم اس ملک کے لیے خطرہ ہیں؟ کیا ہم اس ملک سے کبھی غداری کی؟ ارے ہمارے خون میں بسا ہوا ہے وفاداری۔ ہمارا دین ہم کو سکھاتا ہے کہ جس ملک میں رہو اس سے وفاداری کرو، اس کو مضبوط کرو، بلکہ حب الوطنی تو ہم کو سکھائی گئی۔ کسی مذہب کا جز نہیں ہے، حب الوطنی تو ہمارے مذہب نے سکھایا۔ کون سے مذہب نے سکھایا بتاؤ سوائے دین اسلام کے، جس نے کہا کہ تم جس ملک میں رہتے ہو اس کی عزت کرو، اس کو مضبوط کرو، اور ہم پہ شک کیا جاتا ہے۔ افسوس ہوتا ہے ان لوگوں کے ان فیصلوں پر۔ اگر میں مومرا جاتا ہوں تو کیا نقصان ہو جائے گا؟ کس کو تکلیف ہوگی؟ یقیناً میں جاؤں گا تو وہاں پر کانگریس اور راشٹروادی پر تنقید کروں گا۔ کیا مجھے اختیار نہیں ہے تنقید کرنے کا؟ کیا مجھے اختیار نہیں ہے کہ میں حکومت کے ظلم کی داستانیں بیان کروں؟ آج وہاں پر مہاراشٹر میں بھوک ہڑتال بیٹھتے ہیں برقی کی قیمتوں کے خلاف سنجے نروپم۔ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ سنجے نروپم جو آج کانگریس کا لوک سبھا کا ممبر ہے، وہ کسی زمانے میں شیو سینا کا ممبر تھا۔ یہی سنجے نروپم تھا
جو शिव सेना के वो बाल ठाकरे जिंदाबाद के नारे मारता था, श्री कृष्णा कमेटी के ऊपर सिफारिशात पर अमलावरी नहीं हुई, हमको चुन चुन कर मारा गया। आज वो संजय निरुपम भूख हड़ताल बैठता है जब उसको तौफीक नहीं हुई श्री कृष्णा कमेटी की कमीशन की इंक्वायरी रिपोर्ट पर अमलावरी के लिए भूख हड़ताल बैठे। ये नहीं चाहते कि मजलिस जाकर ये बात करे। आजमगढ़ हम जाएंगे तो मुझसे किसी ने फोन कर कर कल ही बताया दिल्ली से कि ओवैसी साहब आपने मुलायम सिंह को कहा, अखिलेश यादव को कहा आपको परमिशन नहीं मिल सकता। मैंने कहा फिर क्या कहूं मुझे बताइए आप लिख कर भिजाइए, कसीदे बयान करूं मुलायम सिंह की ताईद में, अखिलेश यादव की ताईद में कुछ नज़म लिखूं, बताइए क्या बोलूं मैं जिससे मुझे परमिशन मिले। तो बोले नहीं आपने मुलायम सिंह के बारे में ऐसा कहा, अखिलेश के बारे में ऐसा कहा। अरे मैंने कहा ये जमहूरियत है, मैं किसी के बारे में भी कह सकता हूं, मैं किसी के ऊपर भी तनकीद कर सकता हूं। अगर किसी को तकलीफ हो तो मुझे उसकी परवाह नहीं है। कानून है डिफेमेशन का, केस डालो मुझ पर, क्रिमिनल डिफेमेशन का सूट डालो। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो क्या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तुम्हारे लिए और मेरे लिए नहीं है? तुम जो चाहो बोलते रहोगे और हम पलटा के जवाब देंगे तो तुमको तकलीफ होती। ये मिजाज, ये गुरूर और तकब्बुर का शिकार हो गई है महाराष्ट्र में कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी। मुलायम सिंह के पैर जमीन पर नहीं आसमान पर हैं। मुलायम सिंह ये ख्वाब देख रहे हैं कि इलेक्शन होगा तो मैं वजीर आजम बनूंगा। नहीं मुलायम सिंह, इंशाअल्लाह ताला ना तुम वजीर आजम बनोगे ना वो जालिम मोदी वजीर आजम बनेगा। हिंदुस्तान की अवाम सेकुलर है, हिंदुस्तान के अवाम सेकुलर है, वो ऐसे जालिमों का साथ नहीं दे सकते। अगर मैं मोदी के खिलाफ बोल सकता हूं तो क्या मैं मुलायम सिंह के खिलाफ नहीं बोल सकता हूं? कौन सा कानून है हिंदुस्तान का जो मुझे रोकता है मोदी के खिलाफ बोलने के और मुझे रोकता है मुलायम सिंह के खिलाफ बोलने से? क्या बात है? क्या जमहूरियत है? क्या ये जमहूरियत है कि आप एक रुकने पार्लियामेंट को प्रदेश में दाखिल हुए नहीं देते? महाराष्ट्र के 2 जिलों में मैं नहीं जा सकता, धुलिया नहीं जा सकता, मैं मालेगांव नहीं जा सकता, नासिक जिले को नहीं जा सकता। अजीब और गरीब कानून है कि हर 2 महीने को लेटर आ जाता कि नहीं आप अभी नहीं आ सकते। पहले बोले कि नहीं शबे मेराज है, फिर बोले रमजान है, फिर बोले कि नहीं 15 अगस्त है, उसमें बीच में बोले कि गणेश का त्योहार है। अरे सब निकल गया मगर फिर भी आज भी नहीं जा सकते। ये क्या कर रहे हैं आप? क्या हुकूमत हिंद को देखना नहीं चाहिए? जो लोग सेकुलरिज्म की बात करते, कहां का सेकुलरिज्म है ये? तुम सेकुलरिज्म की बात करते हो मगर तुम में और नरेंद्र मोदी में कोई फर्क नहीं है। मुलायम सिंह, मैं उत्तर प्रदेश को जाऊंगा इंशाअल्लाह ताला, दुनिया की कोई ताकत मुझे रोक नहीं सकती। मैं जाऊंगा और उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ में खड़े रहकर जो बात मुझे कहना है वो कह कर आऊंगा इंशाअल्लाह ताला। और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जो मैं उत्तर प्रदेश में हफ्ते के दिन जो जलसियाम था आजमगढ़ में संजरपुर में, वो इंशाअल्लाह ताला कल तफसील से चिलकल घोड़े में बयान करूंगा। मुलायम सिंह को तकलीफ हुई, अखिलेश यादव को तकलीफ हुई कि मैं उन्हें उनके बारे में कहा। मैं कहना चाह रहा हूं कि कल तुम सुनो तुम्हारे बारे में क्या बोलूंगा। एक एक चीज खोल खोल कर बयान करूंगा। ये अपने आप को नेताजी कहने वालों, तुम मेरी नजर में नेता नहीं हो, तुम फिरका परस्त हो। तुम में और मोदी में कोई फर्क नहीं है मुलायम सिंह। और अगर तुमको तकलीफ पहुंचती है तो यकीनन तकलीफ पहुंचनी चाहिए, क्योंकि जो बर्बरियत और जुल्म के मजाहरे तुम्हारी हुकूमत ने किए उत्तर प्रदेश में, वो तुमको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और याद रखो समाजवादी पार्टी के लोगों, कल जब पार्लियामेंट का इलेक्शन होगा मैं जाऊंगा उत्तर प्रदेश को, तुम जो करना है कर लो, या तो तुमको मेरी जान लेना पड़ेगा या फिर मैं वहां पर जाऊंगा। मैं तुम्हारे सामने ठहर कर बोलूंगा कि तू जालिम है, तू फिरका परस्त है। और उत्तर प्रदेश के मुसलमानों से कहूंगा कि मुजफ्फरनगर में जो 100 से ज्यादा हमारी बच्चियों की अस्मत रेजी की गई, जमहूरी अंदाज में तुम मुलायम सिंह से इसका बदला दो, इसकी जमात को तबाह करो, इसकी जमात को कमजोर करो। कोई ठेका लेके नहीं रखे मुलायम सिंह, कोई ठेका लेके नहीं रखे मुलायम सिंह। नरेंद्र मोदी जलसा कर सकता है उत्तर प्रदेश में और असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश को नहीं आ सकता। ये कौन सा कानून है? ये इनकी मैच फिक्सिंग है,
یہ ان کی میچ فکسنگ ہے. ملائم سنگھ ایک زمانے میں ایک پہلوان سے سنا, دنگل میں کشتی لڑتے تھے, تو میں ان کی زبان میں بول رہا ہوں, ملائم سنگھ تم اور نریندر مودی نورا کشتی کر رہے ہو, نورا کشتی کر رہے ہو تم لوگ. جہاں موڈی جا کے تقریر کرتا, اس کے 2 دن کے بعد آپ کا جلسہ. اب پرسوں تو دونوں ایک ہی دن تقریر کرے, پرسوں تو دونوں ایک ہی دن تقریر کرے. موزی اپنی تقریر میں بولا کہ میرے پیچھے باپ اور بیٹے پڑ گئے. موزی تو سن لے, ہم اس باپ اور بیٹے کے ہی پیچھے پڑیں گے, تیرے پیچھے تو پڑے ہی پڑے ہیں, تیرے پیچھے تو پڑے ہی پڑے ہیں, تجھے چھوڑنے والے نہیں ہیں انشاءاللہ تعالی. جو کام گجرات میں ہوا, 2002 کے بارے میں بولتے کہ 2002 کو بھول جاؤ, 2002 کے بعد سے اب تک کوئی فساد نہیں ہوا. کیا بات ہے یہ, کیا بات ہے کہ 2002 میں ہو اس کو بھول جائیں؟ کل بولیں گے بابری مسجد کو بھول جاؤ, کل بولیں گے مہاتما گاندھی کے قتل کو بھی بھول جاؤ. باپو کو کس نے مارا تھا, کس نے مارا تھا؟ یہی خاکی چڈی سنگ پریوار کی ذہنیت رکھنے والے گٹ سے نے مارا تھا. کیا ہم باپو کی قتل کو بھی بھول جائیں؟ اگر 2002 کو بھولنے کی بات کر رہے ہو تو پھر کیا مہاتما گاندھی کے قتل کو بھول جائیں گے؟ کیا 6 دسمبر کو بھول جائیں گے؟ کہ احمد آباد کی سرزمین پہ جہاں پر ہر مسلمان کی دکان کو جلایا گیا, صرف یہ دیکھا کہ مسلمان ہے اور جلا دیا گیا, یہ نہیں دیکھا کہ جو بندی ہے, بریلوی ہے, تبلیغی ہے, داؤدی بورا ہے, کہنے جلاؤ میاں کی دکانیں جلاؤ. اس کو ووٹر لسٹ نکال کر دیکھ کر دکانوں کو ٹارگٹ کیا گیا احمد آباد میں. کیا تماشا نہیں ہوا وہاں پر, کیا تماشا نہیں ہوا وہاں پر؟ اور یہ شخص آ کے بول رہا کہ نہیں نہیں آپ فکر مت کرو, اب کچھ نہیں ہوگا. ارے ہم کیسے بھول جائیں, کیسے بھول جائیں احسان جعفری کے قتل کو, کیسے بھول جائیں ان تمام بچیوں کے قتل کو جن کے گھروں کو تباہ و برباد کر دیا گیا, کیسے بھول جائیں کہ حیدرآباد سے 16 بچے 6 سال غیر ضروری جیل میں رہے, احمد آباد میں سابرمتی جیل میں. کہ ہم بھول جائیں؟ اور جو لوگ موزی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ بدل چکا ہے, ایسا نہیں ہے. یاد رکھو, جو شخص 14 سال کی عمر میں 14 سال کی عمر سے RSS سے وابستہ ہے, 14 سال کی عمر سے یہ RSS کے رنگ میں رنگا گیا, اس کا اوڑھنا بچھونا سنگ پریوار. اور آج وہ شخص کے بارے میں ہمارے بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ بول رہے کہ نہیں نہیں یہ جیتے گا. ارے جیت ہار تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ موزی سے مقابلہ کریں. ہندوستان کا کانسٹیٹیوشن, ہندوستان کا آئین ہم کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم فرقہ پرست طاقتوں سے مقابلہ کریں. اور کانگریس پارٹی, یہ آپ کی غلطی ہے, 9 سال آپ کی غلطی ہے کہ آج موزی آپ کے سر پہ چڑھ کے بیٹھ گیا, آج موزی آپ کے سر پہ چڑھ کے بیٹھ گیا. آپ کوئی پالیسی تیار نہیں کیے, کوئی پالیسی تیار نہیں کیے. آج کیا ہو رہا ہے اس ملک میں؟ یقیناً ہم کو روکنا ہے, دیکھنا ہے کیا پالیسی ہم لوگ اپنائیں گے. اور یہ تمام فرقہ پرست طاقتوں کی ایک ہی کوشش کہ حیدرآباد میں جو مسلمانوں کا اتحاد ہے اس کو کیسے کمزور کیا جائے. حیدرآباد میں جو مسلمانوں کا اتحاد ہے, اور مجلس نے کیا کہا اور مجلس کی سوچ کیا ہے؟ اگر کسی جماعت کی مجلس کا اتحاد کیا ہے کہ کلمے کی بنیاد پر متحد ہو جاؤ, کلمے کی بنیاد پر متحد ہو جاؤ. یہ کانسیپٹ, یہ نعرہ, یہ سوچ مجلس اتحاد المسلمین نے دیا, اور یہ سوچ اور فکر پورے ہندوستان کے مسلمانوں کو متحد کر سکتی ہے. یقیناً ہم فرقوں میں ہوں گے, یقیناً ہمارے مسلک الگ ہو سکتے ہیں, مگر جہاں پر کلمے کی بات آئے گی, جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کا معاملہ آئے گا, اتحاد پیدا ہوگا انشاءاللہ. یہ مجلس اتحاد المسلمین کی سوچ اور فکر. میرے عزیز دوستو, میرے نوجوانوں, یہ ایک پالیسی ہم کو بنا کر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. یقیناً بی جے پی ایک چیلنج ہے, میں اس کا اقرار کرتا ہوں, اور میں کہہ رہا ہوں کہ اس چیلنج کا ہم کو مقابلہ کرنا ہے. ہم کیسے مقابلہ کریں گے؟ کیا ان لوگوں سے مقابلہ ہوگا؟ کیا بنا رہے ہیں آج کل کہ اسمبلی کا الیکشن آیا, 6-8 مہینے پہلے الیکشن آنے سے پہلے تیار ہو گئے, دورے کرنا شروع ہو گئے, کوئی 26 جنوری کا جھنڈا چڑھا دیے, عید میلاد النبی آیا تو 20 لوگوں کا کھانا پکا کے بھیجا دیے. نہیں میرے دوستو, جماعت الگ چیز ہے, انفرادیت الگ چیز ہے. جماعت جماعت ہے, گروپ گروپ ہے. جماعت 55 سال کا ریکارڈ تمہارے سامنے ہے
کیا کوئی جماعت کی محنت اور قربانیاں اور کامیابیاں کیا ایک شخص کے سامنے کیا ہے یہ؟ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آج پوری کوشش فرقہ پرست طاقتوں کی ہے کہ آنے والے اسمبلی انتخابات میں مجلس اتحاد المسلمین کی کامیابی کو روکا جائے۔ ان کا مقصد کیا ہے کہ ہمارے ووٹوں میں ڈویژن پیدا کیا جائے، ہمارے ووٹوں کو توڑ دیا جائے۔ کہاں گئے وہ لوگ؟ 4 سال نظر نہیں آئے حلقہ نامپلی میں، حلقہ نامپلی میں کوئی نظر نہیں آئے۔ اچھا برا ہوا تو مجلس اتحاد المسلمین بیچ میں تھی، ضرورت پڑی تو مجلس اتحاد المسلمین بیچ میں تھی۔ مراد نگر میں گڑبڑ ہوئی، رات کے 12:30-1 بجے کون جاتے ہیں؟ ذاکر باقری وہاں کا کارپوریٹر وراثت صاحب پہنچتے ہیں۔ کہاں تھے لوگ؟ نظر نہیں آئے۔ عزیز دوستو، جماعت کا ساتھ دینا، جماعت کو پہلے مضبوط کرنا، اپنے اراکین کو کامیاب کرنا، یہ بی جے پی کو بہترین جواب ہے۔ اور آندھرا پردیش میں تو تیلگو دیسم اور بی جے پی مل کر مقابلہ کریں گے۔ آندھرا پردیش میں تیلگو دیسم اور بی جے پی مل کر مقابلہ کریں گے۔ اور افسوس مجھے یہ ہوتا ہے کہ چندرا بابو نائیڈو سبق حاصل کرنے کو تیار نہیں۔ چندرا بابو نائیڈو 10 سال سے اقتدار سے محروم ہو گئے۔ اور کیوں محروم ہوئے؟ کیونکہ مسلمانوں نے یہ کہا کہ شخص پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ مگر اس کے باوجود بھی آج پھر چندرا بابو نائیڈو اپنی قسمت آزمانے کے لیے سنگھ پریوار کے گود میں جا کے بیٹھ گئے۔ موزی کے بازو بیٹھ کر ہاتھاں اٹھا رہے ہیں، خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ افسوس ہوتا ہے کہ جس شخص کی تائید کی وجہ سے موزی گجرات میں ظلم کرتا رہا، 2002 میں جب گجرات میں فساد ہوا، نائیڈو کے پاس 33 لوک سبھا کے اراکین تھے۔ یہ شخص اگر اپنی تائید کو واپس لیتا تو اٹل بہاری واجپئی کی حکومت گر جاتی، فوراً گر جاتی، مگر تائید واپس نہیں لیا۔ ایک لفظ نہیں کہا گجرات کے ظلم کے بارے میں۔ گجرات جلتا رہا، 3000 سے زائد مسلمانوں کا قتل عام ہوا، درگاہوں کو ختم کر دیا گیا، مساجد کو شہید کر دیا گیا، کروڑوں اربوں روپے کے ہمارے کاروبار کو ختم کر دیا گیا۔ آج پھر تیلگو دیسم بی جے پی کے ساتھ نہیں رہا۔ یہ خطرناک چیز ہے کہ تیلگو دیسم اور بی جے پی مل کے آنا، یہ ہمارے لیے ایک چیلنج ہے۔ اگر ہم اپنے ووٹوں کا صحیح استعمال کریں گے نوجوانوں، اور یاد رکھو نوجوانوں، جو پولنگ پرسنٹیج ہمارا ہے 55% یا 50%، یہ کافی نہیں ہے۔ ہمارا پولنگ پرسنٹیج کم سے کم 90% کے قریب جانا چاہیے۔ کیوں نہیں نکل کے ووٹ ڈالتے آپ؟ کون روک رہا ہے آپ کو ووٹ ڈالنے سے؟ آج ٹوٹل لسٹ میں مجلس نے کام کروایا، جتنے لوگوں کے نام نہیں تھے کاؤنٹرز کھلوا کر ناموں کا اندراج عمل میں لایا گیا۔ چیک کرو اپنے نام آئے نہیں آئے، جاؤ دیکھو، اگر نہیں ہے تو دارالسلام کو ہمارے پاس پورا ریکارڈ ہے۔ مگر ووٹ تو ڈالنا پڑے گا آپ کو اب کے بعد۔ اگر ذرا سی بھی غفلت کریں گے تو فائدہ ان فرقہ پرست تنظیموں کو ہو سکتا ہے۔ اگر آپ اپنا پولنگ پرسنٹیج کو بڑھائیں گے، اس کو 90% کے قریب کر سکتے اور کرنا بھی چاہیے، تو یقیناً نہ صرف نامپلی کی سیٹ پر پچھلے بار 6000 ووٹوں سے ہم نے کامیابی حاصل کی تھی، اگر ہمارا پولنگ پرسنٹیج اگر 5% بڑھے گا تو 20,000 کی انشاءاللہ میجارٹی ہوگی۔ کیا آپ کو نکل کر ووٹ ڈالنا ہے میرے دوستو؟ ان جلسوں کو منعقد کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عوام سے اپیل کی جائے کہ اپنے ووٹ کا استعمال کرو۔ اگر آپ ووٹ نہیں ڈالیں گے تو پھر جمہوریت کس کام کی؟ اگر آپ ووٹ نہیں ڈالیں گے تو جمہوریت کس کام کی؟ آپ کا پسند ناپسند کا اظہار کیسے ہوگا؟ اور بہترین طریقہ یہ کہ ووٹ ڈالیے، پولنگ پرسنٹیج کو بڑھائیے، خاص طور سے اپنے گھر والوں کو لے کے جاؤ۔ اب وقت نہیں رہا تو ہو سکتا ہے کہ 26-27 فروری تک کوڈ آف کنڈکٹ کا یہ ضابطۂ اخلاق کا اعلان ہو جائے اور تاریخ آ جائے کہ کب الیکشن ہوگا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری اسمبلی میں ایک نیا تماشا آج ہو گیا۔ اسمبلی نے خود یہ کہہ دیا کہ ہم کو تلنگانہ کی ضرورت نہیں ہے۔ عجیب و غریب کانگریس پارٹی ہے، عجیب و غریب کانگریس پارٹی، ان کی مرکزی قیادت بولتی ریاست کو توڑنا، یہاں پر ان کا چیف منسٹر بول رہا کہ نہیں توڑنا۔ یہ کیا ہے سمجھ میں نہیں آتا میرے کو۔ یہ کانگریس پارٹی کے پاس ایک تماشا۔ اب یہ بل جائے گا پارلیمنٹ میں، مجلس کا ماننا یہ ہے، مجلس اس بات کا مطالبہ کر رہی ہے کہ ہم کسی حال میں لا اینڈ آرڈر کو حکومت کے پاس نہیں دے سکتے۔ گورنر کیسے لا اینڈ آرڈر کا انچارج ہوگا؟ دستور اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ کل اگر خدا نخواستہ بی جے پی اقتدار میں آئے گی دلی میں
تو گورنر کون بنے گا؟ ایک فرقہ پرست RSS ذہنیت والا بنے گا؟ ظلم ہم پر ہوگا، نشانے پر ہم آئیں گے؟ کیا کانگریس پارٹی کو اس کا خیال نہیں ہے کہ ہم پر ظلم کرانا چاہتے ہیں، اسی لیے لا اینڈ آرڈر گورنر کے پاس رکھنا چاہتے ہیں؟ اور یہ کانگریس کے تمام لوگ جو چیف منسٹر بننے کی تیاری میں ہیں، جن کی آخری زندگی کی حسرت ہے کہ مرنے سے پہلے ایک مرتبہ چیف منسٹر بن جاؤں، ارے ذرا یہ تو دیکھو کہ ہائی کورٹ کہاں ہے تلنگانہ کی؟ کیوں نہیں تلنگانہ کی علیحدہ ہائی کورٹ بناتے؟ اور یہ کون سی بات ہے کہ کامن کیپٹل، جوائنٹ کیپٹل، دنیا کا کوئی ملک کا دارالحکومت دوسرے ملک میں نہیں ہے، ہندوستان کی کوئی ریاست کا دوسری ریاست دارالحکومت نہیں ہے، کیپٹل نہیں ہے؟ یہ کیسا بل ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ حیدرآباد جو ہے تلنگانہ کا بھی کیپٹل، آندھرا کا بھی کیپٹل؟ ارے میرے بھائی یہ قصہ کیا ہے؟ ایسا لگ رہا کہ حیدرآباد پھنس گئی رضیہ گنڈوں میں حال ہو گیا کہ ان کا بھی مطالبہ حیدرآباد ہمارا، ان کا بھی مطالبہ حیدرآباد ہمارا۔ ارے پھر میرا کہاں گیا حیدرآباد؟ میرا حیدرآباد کہاں پر گیا؟ میرا حق حیدرآباد پر کہاں پر گیا؟ یقیناً حیدرآباد کا ہندوستان سب کا ہے، اس پر سب کا حق ہے، مگر یہ بولنا کہ نہیں حیدرآباد دونوں کا کیپٹل ہوگا، یہ کہاں سے نظیر نکالی آپ نے؟ کیوں نکالی نظیر؟ یہ کیا ضرورت تھی؟ آپ پارلیمنٹ میں بل لے کر آئیے اور کہیے کہ نئی ریاست کا دارالحکومت فلاں جگہ پر ہوگا، کون روکتا ہے آپ کو؟ آپ بل نہیں لے کر آتے، اس میں ذکر نہیں کرتے، اور ہمارے تلنگانہ کے کانگریس کے لیڈر جو ہیں، ان کی آخری حسرت ہے کہ مرنے سے پہلے یا تو لنگڑتے پرائم منسٹر بن جاؤں یا بھاگ کے جا کے کرسی پہ بیٹھ جاؤں۔ عجیب و غریب حال ہے۔ ان کو جا کر پارلیمنٹ میں ملے میرے سے پچھلے پارلیمنٹ کے سیشن میں سینٹرل ہال میں بیٹھا ہوا تھا، آ کر ایک کے بعد ایک سب بول رہے ذرا ہماری سفارش کر دو، ہمارا ساتھ دے دو، ہم آپ کا یہ کر دیں گے، فلاں کر دیں گے۔ میں بولا بھائی دیکھو اب تک 12 لوگ آ کے ملے، تو بولے ہاں 12 ہو گئے، ملا 13واں نام بھی ہے۔ بولے کون سا 13واں نام؟ ملا میں ہوں۔ ارے کیا خواجہ کا لنگر ہے، بانٹ رہے سو بانٹیں گے؟ چیف منسٹر کی کرسی ہے یا کوئی آپ کو ایک دیکھ کھول دیا، آؤ بیٹا کھاؤ، بوٹی لو، بریانی لو، لے کے جاؤ گھر کو؟ عجیب و غریب ماحول ہے۔ ارے جو مسئلہ سامنے حیدرآباد کا، جو مسئلہ سامنے جس کا اثر تلنگانہ پر پڑے گا، جس کا اثر سب جگہ پر پڑے گا، اس کی فکر نہیں ہے۔ ارے نہیں بعد میں دیکھ لیں گے، بعد میں نہیں دیکھ سکتے، بعد میں ہونے والی چیز نہیں ہے۔ میں ہر جلسے میں اسمبلی میں ہمارا اراکین اسمبلی صاف اور واضح طور پر کہا کہ اگر بل ایسی حال میں آئے گا جو ایوان اسمبلی میں آئے گا تو مجلس اس کی تائید نہیں کرے گی۔ میں وزیر اعظم سے ملا، کانگریس کی صدر سے ملا، ہوم منسٹر سے ملا، صدر جمہوریہ کو 2 یا 3 بار ہم لیٹر بھیجائے، ذمہ دار لوگوں کو کہا کہ دیکھو مت کرو، یہ ہم تائید نہیں کر سکتے، ہم پارلیمنٹ میں ترمیمات پیش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور اگر گورنر کو اختیارات دے رہے ہیں تو یاد رکھو اسدالدین اویسی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر پکارے گا کہ اس کو دستوری ترمیم کی ضرورت ہے، سمپل میجارٹی سے نہیں کر سکتے لا اینڈ آرڈر کو آپ۔ ہندوستان کا دستور میں لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ بیسک سٹرکچر آف دا کانسٹیٹیوشن، کیسے ہاتھ لگائیں گے اس کو آپ؟ کیا کانگریس پارٹی ایسا سمجھ رہی ہے کہ سب کو خوش کر دیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر کام ہو تو سیدھا ہو، یا تو کوئی کام مت ہو، چل رہا ہے چلنے تو ایسی۔ مگر آج نہ کانگریس کے پاس پہ جواب، نہ تیلگو دیسم تو بیچاری پریشان ہے 10 سال سے، سمجھنے میں نہیں آ رہا اس کو، اور یہ نظر آ رہا کہ نہیں اب موزی کے بینڈ باجے میں میں باراتی بن کے اقتدار کی کرسی پہ بیٹھ جاؤں گا۔ چندرا بابو نائیڈو صاحب، آپ کا ظلم ہم کو یاد ہے، آپ کی بی جے پی کی تائید ہم کو یاد ہے، اسی لیے آندھرا پردیش کی عوام نے آپ پر بھروسہ نہیں کیا، نہ 2004 میں کیا، نہ 2009 میں کیا، نہ انشاءاللہ تعالیٰ 2014 میں کریں گے، نہ انشاءاللہ تعالیٰ 2014 میں کریں گے۔ اور چندرا بابو نائیڈو کی کوشش کیا ہے کہ 7 اراکین اسمبلی کو کیسے ہرایا جائے۔ آج تیلگو دیسم اور بی جے پی کی میٹنگز ہو رہی ہے کہ پہلے مجلس اتحاد المسلمین کی کامیابی کو کیسے روکیں، کیسے حیدرآباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ پر کامیابی کو روک سکیں۔ رات دن تیلگو دیسم اور بی جے پی کے لوگوں کی میٹنگ چل رہی ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین کے واسطے کیا کیا جائے۔ عجیب و غریب سیاست ہے۔
हिंदुस्तान की कि कोई आप आम आदमी है तो कोई खास आदमी है गुजरात का, उन्हों साहिब है, इन्हों आप है, और मुसलमान तो बेनाम का हो गया। मुसलमान का तो कोई पूछने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। अफसोस है कि ये नई जमात कहती है कि अपने आप को अक़लियत मत बोलो, आप अपने आप को दूसरी बड़ी अक्सरियत बोलो। अरे हिंदुस्तान का दस्तूर पढ़ो, दस्तूर की दफा 25 से 30 तक ये पुकार कर कह रही है कि हम मुसलमानों की मजहबी और तहजीबी शनाख्त को प्रोटेक्शन मिलेगा, तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। किस तरह की बातें करते हैं लोग, और फिर बीजेपी से मुकाबला करेंगे, उससे मुकाबला करेंगे। याद रखो अजीज दोस्तों, ये मोदी के पास कोई माशी पॉलिसी नहीं है। ये शख्स बोलता कि हर रियासत में बुलेट ट्रेन लगाएंगे। हैदराबाद में MMTS है, जिसमें सुबह के औकात में हमारे नौजवान उसको इस्तेमाल करते काम करने के जाने के लिए, कॉलेज जाने के लिए। MMTS की सर्विस अच्छी नहीं कर सके तो मोदी बोल रहा मैं बुलेट ट्रेन लगा तो हर रियासत में। IIT 7 IIT बनाए गए पिछले 6 साल में, अब ये मोदी बोल रहा हर रियासत में मैं IIT बनाऊंगा। क्या माशी पॉलिसी है इसकी, क्या माशी पॉलिसी है? सोना है बाहर से आ रहा तो मोदी बोलता है इन्फ्लेशन इससे हो रहा। अरे तेरे को इकोनॉमिक्स नहीं मालूम तो किसी एक्सपर्ट से पूछ ले। बाहर से सोना आया तो इन्फ्लेशन उससे नहीं होता, बाहर से सोना आया तो करंट अकाउंट डेफिसिट में इजाफा होता। मगर मोदी है जो दिल में आया बेचारा बोलते रहता, बोलना है काली उसको, मित्रों बोले तो सब सुन लेते, यकीन कर लेते। अजीबो गरीब मामला है। और ऐसा शख्स हिंदुस्तान का वजीर आजम बनने की ख्वाहिश कर रहा है जो एक लड़की के इश्क में दीवाना हो गया। और अजीब बात है कि 60 साल की उम्र में आपका दिल धड़कना शुरू हुआ, क्योंकि 2000 के करीब का वाकया है, 2002 या 30 के बाद का वाकया है शायद। अजीबो गरीब, आपको इतने साल नहीं दिल धड़का आपका। और हैरत की बात यह कि जो टेररिस्ट की यूनिट है ATS, अहमदाबाद को आप ऑर्डर दिए, ATS को बोले कि उन्होंने कहां जा रहे देखो, कहां बैठे देखो। अगर आप कभी वो सुने होंगे रिकॉर्डेड कन्वर्सेशन, तो उसमें आवाज है अमित शाह की तरह, नहीं मालूम उन्होंने है या नहीं है। उन्होंने बोल रहे साहिब पूछ रहे उन्होंने क्या खाए, साहिब पूछ रहे कि कहां बैठे, साहिब पूछ रहे कि उनको प्लेन में बैठ के जा रहे, तुम भी प्लेन में बैठ जाओ। अरे ये आदमी जो बात करे कि बोलता कि हिंदुस्तान को मजबूत बनाना है, बॉर्डर्स को मजबूत बनाना है, दहशतगर्द घुस के आ जा रहे, पाकिस्तान को जवाब देना है। अरे आपने जो ATS बनाया किस लिए बनाया था? टेररिस्ट को रोकने के लिए या फिर आपकी चमचागिरी करने के लिए? अजीबो गरीब है ये हिंदुस्तान का वजीर आजम बनेगा जो लोगों के घर में नहीं बल्कि उनके कमरों में झांक रहा। क्या ऐसा शख्स हिंदुस्तान का वजीर आजम बन सकता है? बताओ बीजेपी वालों, क्या ये बात झूठ है या सच है? ये जो तुमने टेप रिकॉर्ड हुआ है सही है या गलत है? इस पर कोई बात नहीं करते बीजेपी वाले, खामोश बैठे रहते। ज़किया जाफरी से इंसाफ कब मिलेगा? ज़किया जाफरी को गुजरात की जेलों में आज भी 10% IPS ऑफिसर जेल में है। क्यों? इनके इशारों पर नाचे थे, इनके इशारों पर गोलियां चलाए थे, इनके इशारों पर जुल्म किए थे। कोर्ट ने उनको इंसाफ दिलाया, आज वो तमाम के तमाम जेल में पड़े हुए हैं। वंजारा कौन है? DG वंजारा क्यों जेल में है? बताओ बीजेपी वालों। ये शख्स ऐसी ज़हनियत का आदमी है कि अहमदाबाद में जितनी दरगाहें थी पूरा खत्म हो गए। बड़ौदा में रोड वाइडनिंग हुई, जो पुराने दरगाहें थे पूरा जमीन दोस्त कर दिया उसको। वो हिंदुस्तान का वजीर आजम बनेगा। मैं गया था बड़ौदा, मैं देखा हूं अपने आंखों से बड़ौदा में कि जब मुकामी मुसलमानों ने 2006 के करीब एहतजाज किया तो उन पर गोलियां चलाई गई। हम लाकर ओवैसी हॉस्पिटल में उनका इलाज कराए थे। ये शख्स वजीर आजम बनेगा जिसके नस नस में, जिसकी सोच और फिक्र में मुसलमानों से नफरत भरी हुई है। आज वो लिबास पहन रहा है कि उनके चमची आ रहे हैं, कोई लाके उस नाचने वाले को मिलाते, कोई लाके उसको मिलाते, कोई उसको मिलाते। अरे मेरे भाई, ये तमाम नाटक है, ये धोखा देने की कामें हैं। और याद रखो, जैसे जैसे इलेक्शन करीब आएगा बहुत से चेहरे सामने आएंगे, बहुत से चेहरे सामने आएंगे। ये लोग बहुत से बड़े बड़े लोगों को खरीद चुके हैं, बहुत से बड़े बड़े लोग अपना जमीर बेच चुके हैं मोदी के पैरों पर रखकर।
آج ان سے بھی ہم کو ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ نکلیں گے الیکشن خرید جیسا آتا ہے، بارش کے بعد زمین سے کیڑے نکلتے نا، ویسے کیڑے نکلنے والے ہیں۔ بڑے ہمدرد بن کے آئیں گے قوم اور ملت کے۔ کوئی پالیسی نہیں ہے بی جے پی کے پاس، کوئی پالیسی نہیں ہے۔ اور یاد رکھو نوجوانوں، جس جماعت کے قائدین اڈوانی کی موجودگی میں بابری مسجد کو شہید کیا گیا، آج وہ مقدمہ سپریم کورٹ میں ہے۔ کل اگر بی جے پی کی گورنمنٹ بنے گی تو کیا پٹیشن ڈالیں گے؟ کیا پٹیشن ڈالیں گے سپریم کورٹ میں؟ بتائیے آپ۔ یہ کہے گی گورنمنٹ کہ نہیں ہم عدالت کے فیصلے کو مانیں گے؟ یہ کہے گی گورنمنٹ کہ غلط تھا فیصلہ ہائی کورٹ کا؟ آپ خود سوچ لو اور فیصلہ کر لو۔ یہ بی جے پی کا۔ اور پھر گوا کو نریندر مودی گیا تو وہاں پر بولا کہ گوا واحد ریاست ہے جہاں پر یونیفارم سول کوڈ۔ کیا ضرورت تھی یونیفارم سول کوڈ کی بات کرنے کی؟ اتر پردیش میں گورکھپور میں جلسہ ہوا، جلسے سے پہلے مودی کے تقریر سے پہلے کیا کیا ہمارے خلاف نہیں بولا گیا، کیا کیا ہمارے خلاف نہیں بولا گیا؟ کیوں نہیں میڈیا ان تمام چیزوں کو ظاہر کرتا؟ کیوں نہیں میڈیا لکھتا کہ مودی کے تقریر سے پہلے وہاں کا ایم پی کتنی زہر بھرا مسلمانوں کے خلاف؟ کیا کیا نہیں کہا گیا ہمارے بارے میں؟ دہشت گردی کا الزام لگایا گیا، سب چیز ہم پر لگایا گیا، مگر انہوں آئے تو کہا نہیں نہیں نہیں، انہوں تو سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہ رہے۔ کہاں ساتھ لے کے چلنا چاہ رہے؟ کدھر ساتھ لے کے چلنا چاہ رہے؟ عزیز دوستو، اس شخص کو پہچانو۔ ہٹلر کے بعد اگر کوئی ایسا شخص دیکھنا ہے تو اس کو دیکھ لو، اس کو دیکھ لو۔ میگلومینیاک جو بولتے ہیں انگریزی میں، یہ شخص ہے۔ یہ یاد رکھو، ہندوستان ترقی نہیں کر سکتا اس کی قیادت میں۔ ہندوستان دنیا کا ایک واحد ملک ہے جہاں پر ہر مذہب کے ماننے والے ہیں، جہاں پر سووں کی تعداد میں زبانیں بولی جاتی، جہاں پر ہزاروں کی تعداد میں تہذیب ہے، تمدن ہے۔ ایسے ملک میں کیا آپ 3% لوگوں کی سوچ کو غالب کریں گے؟ ہندوتوا کی تہذیب کو غالب کریں گے؟ وہ تہذیب جس کا بانی گرو گولوالکر کہتا ہے کہ مسلمان یہاں کے شہری نہیں ہیں، یہ یہاں کا ہندوستان کا مذہب نہیں ہے۔ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، بنچ آف تھاٹ پڑھو، وی دا پیپل پڑھو، گرو گولوالکر کی اس میں لکھا ہوا ہے۔ کیا ایسی لوگوں پر آپ بھروسہ کر سکتے ہیں؟ ان کا ایجنڈا یہی ہے کہ جیسے اقتدار پر آئیں گے، یاد رکھو یہ حل آرام سے اچھے طریقے سے اپنے ہندوتوا کے ایجنڈے کو لاگو کریں گے۔ میرا مقصد یہ نہیں ہے بولنے کا کہ کانگریس کو ووٹ دو، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ پہلے ان کو روکنا ہے، اور ان کو روکنا ہے حیدرآباد میں تو مجلس اتحاد المسلمین کو مضبوط کریے، جماعت کو کامیاب کریے۔ کون ہے بی جے پی کے خلاف آواز اٹھانے کا؟ اور افسوس ہوتا ہے کہ نائیڈو اتنا قریب آ گیا مودی کے کہ کہتا ہے کہ 200 سال میں نظام دکن نے جو کام نہیں کیا میں 9 سال میں کیا۔ چندرا بابو نائیڈو کیا ہے یہ؟ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ کیا آپ کے کان میں پھول ہے یا میرے کان میں پھول ہے؟ آپ کدھر آسمان کو دیکھ کے تھوک رہے؟ آسمان کو اگر آپ دیکھ کے تھوکیں گے تو آپ کے منہ پہ گرتا وہ۔ آپ 9 سال میں کیا کیے بتاؤ مجھے؟ چلو میں چیلنج کر رہا ہوں چندرا بابو نائیڈو، بحث کرتے ہیں عوام کے درمیان میں آ کے، تمہارا 9 سال کا ریکارڈ اور 200 سال کا ریکارڈ، آ جائیے کسی بھی جگہ پہ مقابلہ کریں گے، ہو جائے ایک ڈیبیٹ۔ ایک چیلنج کر رہا ہوں تیلگو دیشم کو میں پھر سے، میں نہیں آؤں گا، اکبر ہی آئیں گے، انہیں تم ان سے مقابلہ کریں گے۔ 9 سال میں کیا کیا آپ بتاؤ؟ 9 سال میں آپ گجرات دیے، 9 سال میں عزیز اعظم کا انکاؤنٹر دیے، 9 سال میں سائی بابا مندر کا بم بلاسٹ کیے، 9 سال میں ہمارے بچوں کو گرفتار کر کے گجرات کی جیلوں میں ڈالے، 9 سال میں پورے زمینہ ایسا بانٹے حیدرآباد کے اطراف میں جیسا کہ آپ کی ذاتی ملکیت تھی۔ کس کو دیے؟ ہائی ٹیک سٹی کی بات کرنے والوں، جس شخص کو تم نے بل کلنٹن کے بازو بٹھایا، وہ راملنگا راجو کتوں کو دھوکہ دیا؟ کیسا بٹھایا آپ نے اس شخص کو جو تمہارے بازو بیٹھا اور ہزاروں کی تعداد میں نوجوانوں کو چونا لگا دیا؟ آپ بولتے حیدرآباد 9 سال میں نے کیا کیا؟ آپ کچھ نہیں کیا حیدرآباد کو 9 سال میں آپ نے۔ 200 نظام نے کیا کیا؟ ارے گنڈی پیٹ، ہمایت ساگر، اسمبلی کی بلڈنگ میں جو کھڑے رہ کے تم بول رہے نائیڈو، وہ بھی تو نظام نے بنایا، وہ آپ کے خاندان نے تو نہیں بنایا تھا۔ آپ چتور سے آئے تھے، کپم سے آئے تھے،
اور آپ کی پہچان آپ کے سسرے سے ہوئی ہے تو پہلے کون جانتا تھا آپ کو؟ آج آپ کھڑے رہ کے بول رہے کہ 9 سال میں نے یہ کیا. کیا کیا 9 سال میں آپ نے؟ بتاؤ مجھے. اگر اتنا کیا آپ تو پبلک کیوں ہرا دیا آپ کو؟ اگر اتنا کیے تو کیوں ہار گئے آپ؟ باوجود اس کے کہ 2009 میں پورے اخبارات آپ کے ساتھ تھے، پورے اخبارات آپ کے ساتھ تھے، اس کے باوجود بھی ان کو شکست ہوئی. بہرحال میرے عزیز دوستو، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین کو مضبوط کریے. میں نہیں رہوں گا، اس زمین کی غذا بنوں گا، کبھی نہ کبھی تو ایک دن جانا ہے، مگر اس سوچ کو زندہ رکھو نوجوانوں. یہ جماعت تمہاری ہے. جتنے فرقہ پرست طاقتیں ہیں وہ نہیں چاہتے کہ مجلس اتحاد المسلمین مضبوط بنے. یہ جماعت آپ کی ہے. بار بار جماعت نے ہی پیغام دیا کہ آؤ ایک مرکز سیاسی سے وابستہ ہو جاؤ، کلمے کی بنیاد پر متحد ہو جاؤ. ہندوستان میں کوئی ایسی جماعت نہیں ہے جس میں تمام مسلمانوں کے طبقے اور فرقے ایک جگہ جمع ہو سکتے. کوئی نہیں ایسا پلیٹ فارم جو مجلس اتحاد المسلمین نے 55 سال کی محنت کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے کامیابی حاصل کی. میرے عزیز دوستو، یہ بنیادی کام ہمارا ہونا چاہیے کہ ہم اپنی جماعت کو مضبوط کریں، اتحاد کو مضبوط کریں. نوجوانوں، اپنے معاشرے کی برائیوں کا بھی خاتمہ کرو. میں راستے میں آ رہا تھا تو کسی نے مجھے فون کر کے بتایا کہ کسی ایک شادی خانے میں ایک آرکیسٹرا چل رہا تھا. وہ بیچارے رو کر مجھ سے کہہ رہے تھے کہ لڑکیاں ناچ رہی تھی آرکیسٹرا کے سامنے. میرے دوستو، نوجوانوں، چھوڑو ان راستوں کو. یہ راستے صحیح نہیں ہے، یہ راستے تباہی اور بربادی کی طرف لے کر جاتے. متحد رہو، اپنی جماعت سے وابستہ رہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.